بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا جو مقصد ہے ویڈیو بنانے کا وہ امام، مؤذن اور مدرس، ان تین کے حوالے سے آپ لوگوں سے کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ امام، مؤذن اور مدرس یہ تین ایسی شخصیت ہیں جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو دین کے قریب کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام ہے وہ نماز پڑھانا یا سارے معاملات ہیں، مسائل دیکھتا ہے وہ علاقے کے۔ مؤذن ہے تو وہ اذان دے گا، صفائی یہ سارے معاملات رکھنے۔ مدرس ہے تو وہ آپ کے بچوں کو پڑھائے گا۔ اب دیکھیں، اب آپ کی مثال سے سمجھاؤں، یعنی آپ کے اوپر ڈال کے سمجھاؤں۔ اگر آپ اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں گے تو کیا آپ فیکٹری میں کام کر سکتے ہیں؟ یا کوئی بھی آپ بالعموم کوئی بھی چیز لے لیں، اگر آپ خوش نہیں ہیں تو کیا آپ لوگوں سے اچھے انداز سے مل سکتے ہیں؟ نہیں مل سکتے۔ اب کیوں؟ کیونکہ آپ پریشان ہیں نا۔ اسی طریقے سے اب مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ پیٹرول جو میں جب پڑھتا تھا تو 70-80 روپے تھا، جب میں پڑھنے کے لیے گلستان جوہر جاتا تھا تو 200 میں آنا جانا ہو جاتا تھا۔ اب اگر یہ میرے علاقے سے کوئی گلستان جوہر آئے جائے تو اس کا تقریباً 500 روپے 600 روپے کے قریب پیٹرول لگ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں، تو وہی عرض کرنے کا مقصد ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن امام، مؤذن اور مدرس کی تنخواہ وہی ہے۔ امام کو آپ نے پکا باندھ دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے علاقے میں جو آخری تنخواہ ہے نا امام کی، پوری میں نے تحقیق کی ہے، پورا میں نے معلومات کی ہے، آخری تنخواہ 20,000 روپے ہے۔ میرے ایک دوست ہیں مؤذن ہیں، ان کی تنخواہ 8,000 روپے ہے، ابھی بھی 8,000 روپے۔ میرے ایک استاد ہیں، مدرس ہیں، پڑھاتے ہیں، درس نظامی پڑھا رہے ہیں، ان کی تنخواہ 15,000 روپے۔ ایک استاد ہے، ان کی تنخواہ 16,000 روپے۔ مطلب کیا ہے، 20,000 سے کوئی بھی ہمارے اس پورے علاقے میں کوئی بھی 20,000 سے اوپر کسی کی تنخواہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اگر یہاں سے کوئی گھارو جا رہا ہے یا فلٹر جا رہا ہے، روز کا 150-200 روپے کا اس کا پیٹرول چلا گیا، 6-7 ہزار روپے اس کے پیٹرول کے جا رہے ہیں۔ آگے وہ اس کے پاس بچ رہا کیا ہے؟ اگر 20,000 کی تنخواہ ہے، 20,000 تنخواہ چلنوں کو کی ہے اس علاقے میں، زیادہ سے زیادہ کوئی 10-15 ہو، نہیں تو 8,000 12,000 15,000 13,000 14,000، کچھ کے ادھر کے کٹ گئے، ادھر کی چھٹی کر لی، 2-3 دن چھٹی کر لی، وہ کٹ گئے، بنتے کیا ہے میکسیمم 15,000۔ 6-7 ہزار روپے آپ پیٹرول میں لگا دیں، آگے 8-9-7 ہزار اس طریقے سے بچے نے وہ کیا کریں گے؟ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگوں سے، دین کے معاملات کو یہ سنبھال رہے ہیں۔ اب نماز جنازہ ہو، یعنی ابتدا کر لیں آپ کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، کان میں اذان دینے سے لے کر اس کی انتہا تک، نماز جنازہ تک، اس کے بعد پھر وہ تیسرا ہے، چوتھا ہے، اس کا 40واں ہے، سارے 10واں ہیں، وہ سارا کچھ انہوں نے دیکھنا ہے، وہ سارے معاملات انہوں نے دیکھنے ہیں۔ میں پہلے آپ لوگوں سے گزارش کر لوں، نہ میں امام ہوں، نہ میں مؤذن ہوں، نہ میں کسی ادارے کا مدرس ہوں، الحمدللہ میرا اپنا ادارہ ہے، لیکن مجھے 2-3 دوستوں سے جب یہ معلومات ہوئی، مجھے پتہ چلا شاگردوں کے ذریعے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اور 1-2 کا پتہ چلا مجھے اپنے دوستوں کے ذریعے کہ انہوں نے پڑھانا ایک جگہ امامت چھوڑ دی ہے۔ پھر میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے امامت کرنا چھوڑ دی ہے، اچھے انداز سے آپ امامت کر رہے تھے۔ دوسرے کا پتہ چلا تو میں نے کہا آپ اچھے انداز سے پڑھا رہے تھے، ماشاءاللہ بہترین۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ یار پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو تقریباً اگر ہماری 10,000 سیلری ہے تو اتنا آنے جانے میں جو ہمارا خرچہ ہے نا 8,000 ہو جاتا ہے، 2,000 روپے کا میں کیا کروں؟ پھر ان کا کیا ذہن کہاں تک آ رہے ہیں، میں خود بھی آپ کو بتاؤں کہاں، مطلب فیکٹری کا ذہن بن چکا ہے، اس طریقے کے معاملات ہو گئے۔ دیکھیں، بہترین پڑھانے والا استاد یا امامت کرنے والا شخص یا مؤذن، ٹائم پر اذان دینے والا، صفائی کرنے والا، اس کے بعد مسجد کے معاملات حل کرنے والا، آپ کو اتنی آسانی سے دوسرا نہیں ملے گا۔ تو آپ جس انداز سے اپنی تنخواہ سارے معاملات دیکھتے ہیں، اسی انداز سے اپنے قاری صاحبان، اپنے استاد، اپنے مؤذن، اپنے امام، اپنے قاری صاحب، ان سب کی تنخواہ دیکھیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے بچوں کو اچھے انداز سے تربیت ہوگی۔ کیونکہ جب قاری صاحب، امام صاحب، مدرس کوئی بھی پریشان ہوں گے، وہ آپ کو بچے کو نہ صحیح انداز سے پڑھا سکیں گے، نہ وہ امامت میں صحیح انداز سے توجہ کریں گے، نہ وہ خطابت میں صحیح، کیونکہ وہ پریشان ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ آپ پریشان ہوں گے تو کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہ بھی انسان ہے، وہ جانور نہیں ہے، وہ بھی انسان ہے۔ تو آپ ان سب گزارشات پر توجہ کریں۔
کچھ تنخواہ ان کی بڑھائیں. یہ نہیں کہہ رہا کہ 20,000 ہے تو ڈائریکٹ 40,000 50,000 کر دیں, نہیں, تھوڑا تھوڑا ان کی تنخواہوں کو بڑھانا شروع کریں. مؤذن ہیں ان پر بھی رحم کریں. مؤذن کو زیادہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, بہت زیادہ. 12,000 10,000 12,000 8,000 اس سے اوپر دی نہیں جا رہی تنخواہ. تو کوشش کریں ان کو دیں. اگر میں آپ کو سندھ کے معاملات بتانے لگ جاؤں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. 5,000 روپے تنخواہ ہے وہاں, 5,000 روپے. بہت ہی زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ فیکٹری میں کام کرنے والا بھی 12 گھنٹے دے رہا ہے, اس کی تنخواہ 22,000 25,000 تک جا رہی ہے. اور مؤذن فجر کی اذان سے پہلے شروع ہو رہا ہے, اس نے مسجد کھولنی ہے. میں مؤذنت کر چکا ہوں, مجھے علم ہے اس چیز کا. اس نے مسجد کھولنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ کبھی پون گھنٹہ کبھی سوا گھنٹہ بیٹھنا ہے کہ یہ سب نکلیں گے تو میں مسجد بند کروں گا. لیکن اس کی تنخواہ کا یہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ان سب گزارشات کو آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.